علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ علم الصرف اور علم النحو ایک ساتھ چلا رہے ہیں۔ علم الصرف کے اعتبار سے ہم نے فعل ماضی کو سمجھ لیا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ پھر اس میں مختلف اضافوں سے ہم نے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی کو سمجھا، اور حرف نفی کے اضافے سے ماضی منفی کو سمجھا، جیسے فعل کا مطلب ہے اس نے کیا، ما فعل کا مطلب ہے اس نے نہیں کیا۔ تو یہاں تک تو ہم الحمدللہ کامیابی سے بڑھ گئے تھے۔ ماضی کی ایک قسم ہے ماضی استمراری، وہ کرتا تھا، اس کی عربی ہے کان یفعل۔ اب چونکہ یہ فعل ماضی استمراری ہے لیکن یہ بنتی ہے فعل مضارع سے، تو پہلے ہم کو فعل مضارع سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم کو فعل ماضی استمراری سمجھنا ہوگا۔ مضارع کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ماضی کا مطلب ہے گزشتہ زمانے میں کوئی کام کیا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر زمانہ حال میں کوئی کام کیا ہے، کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، جیسے میں آ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، اس کو بتانا ہو، یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کو بتانا ہو، جیسے میں آؤں گا، تو آئے گا، وہ کھائے گا، وہ لیں گے، ہم دیں گے، جس میں گا آتا ہے، اور گا گی گے آتا ہے اردو میں، اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو حال ہو یا مستقبل ہو، ان دونوں کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ہم نے ایک ہی نام رکھا ہے، فعل مضارع۔ ہم نے نہیں رکھا، نحویوں نے رکھا ہے۔ تو فعل مضارع ہے، مثلا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، تو یفعلو کے دو ترجمے ہوتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا حال والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کرتا ہے، یا وہ کر رہا ہے، حال کے اندر یہ دونوں ترجمے ہو جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ مستقبل والا بھی ہو جاتا ہے، وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کو بناتے کیسے ہیں؟ تو فعل ماضی کی گردان ہم نے بنائی تھی، اور اس میں یہ سمجھا تھا کہ حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں ثلاثی میں، اور رباعی میں 4 ہوتے ہیں، تو ابھی ہم ثلاثی سمجھ رہے ہیں، تو 3 کوئی سے بھی حروف ہوں، ان کو جوڑ کر ان پر زبر لگا دیں تو وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے، اور باقی صیغے بنانے کے لیے اس کے آخر میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی الف کا، کبھی واو کا، کبھی تا کا، تو یہ ان آخر میں اضافوں سے فعل ماضی بنتا تھا۔ اسی فا، عین اور لام کو ہم فعل مضارع میں استعمال کرتے ہیں، اور فعل مضارع کے لیے شروع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فا، عین، لام سے پہلے مثلا یا کا اضافہ کر کے ہم بناتے ہیں یفعلو، اور اس فا، عین، لام کے بعد بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو سب سے پہلا صیغہ ہے وہ تو ہے یفعلو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں یا کا اضافہ ہوگا ہمیشہ۔ فتح یفتح، جعل یجعل، قرأ یقرأ، نصر ینصر، تو یہ شروع میں یا کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو فا کلمہ ہے، یعنی جو پہلا حروف اصلیہ 3 ہیں، ان میں سے جو پہلا حرف ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف اصلی کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے حرف اصلی کو لام کلمہ کہتے ہیں، فا، عین اور لام فعل کی مناسبت سے۔ تو جو فا کلمہ ہے وہ یفعلو میں ساکن ہو جاتا ہے، اور جو عین کلمہ ہے یفعلو، تو عین کلمہ اس پر زبر زیر پیش ابواب کے بدلنے سے لگتا ہے۔ ابواب ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ابھی ہم اس کے صرف زبر کو لے لیتے ہیں، عین پر ہم نے لگا دیا زبر، لیکن یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یفعلو، یفعلو بھی ہو جاتا ہے، یفعلو بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا۔ جیسے نصر سے ینصرو ہوتا ہے، اور ضرب سے یضربو ہوتا ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور سمع سے یسمعو ہوتا ہے، میم پر یعنی عین کلمے پر زبر ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو حرف اصلی ہے جس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں، یفعلو، لام، اس کے اوپر پیش ہے۔ یہ جو پیش ہے، اب چونکہ فعل مضارع معرب ہے، اور معرب میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے عامل کے بدلنے سے، تو یہاں پر عامل بعض ایسے ہوتے ہیں جو زبر کا تقاضا کرتے ہیں، تو یہ یفعلو جو ہے یفعلا ہو جائے گا، اور بعض عامل جزم کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ یفعل ہو جائے گا۔ اگر عامل ناصب اور جازم، یعنی زبر کا تقاضا کرنے والے اور جزم کا تقاضا کرنے والے عامل نہ ہو، کوئی ایسی صورتحال نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر پیش پڑتے ہیں۔ تو علم الصرف کے اندر ہم ہمیشہ پیش لگائیں گے، کیونکہ یہاں ہم عامل نہیں لگاتے، عامل لگانے کا تعلق ہوتا ہے نحو کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہم کو پورا جملہ بنانا پڑتا ہے۔ اب جملے میں کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پہلا صیغہ بنا یفعلو، یفتحو۔ ٹھیک ہے، بنانے ہیں ہم کو 14 صیغے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ جو شروع میں اضافہ ہوتا ہے وہ صرف 4 میں سے ایک حرف کا ہوتا ہے، ان 4 کے مجموعے کو کہتے ہیں اتینا۔
ان کو کہتے ہیں حروف عطینہ، الف یعنی حمزہ، تا، یا اور نون۔ تو یہ جو 14 صیغے ہیں، ان 14 میں سے جو متکلم کے 2 صیغے ہیں، واحد متکلم کے شروع میں حمزہ لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں افتحو، افعلو، اور جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں نون لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں نفتحو، نفعلو۔ نفعلو کا مطلب ہے ہم کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں یا ہم کریں گے، اور نفتحو کا مطلب ہے ہم کھولتے ہیں، ہم کھول رہے ہیں یا ہم کھولیں گے۔ حمزہ اور نون تو صرف متکلم میں آتے ہیں بس، اور کسی صیغے میں نہیں آتے۔ عطینہ میں سے حمزہ اور نون کو نکالیں تو بچیں گے تا اور یا۔ تو تا جو ہے وہ حاضر کے 6 صیغوں میں لگتا ہے، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، یہ 6 صیغے ہیں۔ آخر کا اضافہ میں بتاتا ہوں اس کی تفصیل۔ تو ان 6 کے شروع میں تا لگتی ہے، حرف تا لگتا ہے۔ جو غائب کے 6 صیغے ہیں ان میں سے پہلے 3 کے شروع میں یا لگتا ہے، پھر چوتھے اور 5ویں کے شروع میں تا کا اضافہ ہوتا ہے، اور 6 کے شروع میں پھر یا کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا شروع کا اضافہ، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غائب کے صیغوں میں غائب کے صیغے یا سے شروع ہوتے ہیں سوائے 2 کے، اور حاضر کے 6 صیغے تا سے شروع ہوتے ہیں۔ واحد متکلم کا صیغہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ نون سے شروع ہوتا ہے۔ اب آخر میں جو اضافہ ہوتا ہے اس میں یہ سمجھیں کہ آخر میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، ایک تثنیہ اور جمع کی علامت کا، اور ایک نون اعرابی کا۔ اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ تثنیہ کے لیے تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا الف آتا ہے، جیسے فعل، فعلا میں ہم نے پڑھا تھا الف تھا، پھر اس کا فعلت، فعلتا میں بھی الف ہے، پھر فعلتا، فعلتما، اور پھر فعلتی، فعلتما۔ یہ جو 4 صیغے تثنیہ کے ہوتے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یعنی 2 تثنیہ کی صیغے غائب میں، 2 تثنیہ کی صیغے حاضر میں جو ہوتے ہیں، 4 تثنیہ کی صیغوں میں الف لگتا ہے۔ تو اسی طرح فعل مضارع میں بھی الف لگے گا، تو ہم بنائیں گے یفعلو سے یفعلا، تفعلو سے تفعلا، پھر تفعلو سے تفعلا، اور پھر تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی ہم بنائیں گے تفعلا۔ اور جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے آخر میں واو کا اضافہ ہوتا ہے، بالکل جیسے ماضی میں ہم نے کیا تھا، جمع مذکر غائب میں واو کا اضافہ کیا تھا، فعل، فعلا، فعلو۔ تو یہاں جمع مذکر غائب میں بھی واو کا اضافہ ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر میں بھی واو کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو جمع مذکر غائب کا بنے گا یفعلو، شروع میں یا، اور جمع مذکر حاضر بنے گا تفعلو، شروع میں تا۔ اس کے علاوہ نون اعرابی کا اضافہ ہوتا ہے۔ نون اعرابی کا کیا مطلب ہے کہ یہ نون ہے جو عامل ناصب یا جازم کے داخل ہونے پر گر جاتا ہے، تو اس نون کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں یہ نون لگتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تفعلانی، یفعلانی، اور جمع کے صیغوں کے آخر میں جو نون لگتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ ایک اضافی بات یہاں پہ اور سمجھ لیں کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی جو صیغے ہیں ان کے آخر میں بھی نون زبر نا کا اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ کسی حالت میں نہیں گرتا۔ اسی وجہ سے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغوں کو ہم مبنی کہتے ہیں فعل مضارع کے اندر، اور باقی 12 صیغوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہیں۔ ایک آخری صیغہ رہ گیا واحد مؤنث حاضر۔ تو واحد مذکر غائب تھا یفعلو، واحد مؤنث غائب ہے تفعلو، واحد مذکر حاضر بھی ہے تفعلو، یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تفعلینا، اس میں نون اعرابی بھی لگتا ہے اور اس سے پہلے یا کا اضافہ ہوتا ہے، اس یا سے پہلے کسرہ آ جاتا ہے۔ اور تو یہ تفصیل ہو گئی پورے 14 صیغوں کی۔ اب میں آپ کو گردان سناتا ہوں، اس میں پھر آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ جو آپ کو میں لکھا ہوا دوں گا اس کو دیکھ کر آپ دوبارہ آڈیو کو سنیں گے تو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا، افتحو، نفتحو۔ یہ فعل مضارع معروف کی گردان ہے۔ فعل اس لیے کہ یہ اسم اور حرف نہیں ہے، اور مضارع کا کیا مطلب ہے کہ یہ حال اور استقبال دونوں کے معنوں میں آتا ہے، اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہے، اور ایک فعل وہ ہوتا ہے جو مجہول ہوتا ہے،
جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا کھایا تو اب پتہ ہے کہ بھئی کسی نے کھایا, اس کا نام لینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں کہوں کھانا کھا لیا گیا تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کس نے کھایا, یعنی جملے کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں پوچھے گا. ویسے بات کو سمجھنے کے لیے پوچھیں گے کس نے کھایا, لیکن جملہ مکمل ہے کھانا کھا لیا گیا. لیکن اگر میں کہوں کھانا کھا لیا تو سننے والا مجھ سے جملہ مکمل کرانے کے لیے پوچھے گا بھائی کس کے بارے میں بات کر رہے ہو, آپ نے کھا لیا یا کسی اور نے کھا لیا. تو یہ تھی فعل مضارع معروف کی تفصیلی بات. اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس گردان کو اچھی طرح یاد کریں.